بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 97 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم قتل الکافر بعد قولہ لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنصَارِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، أما ابن جريج والأوزاعي ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله۔ اس سند سے بھی سابقہ حدیث الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ منقول ہے۔ ابن جریج کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام لے آیا، اور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں اس کے قتل کے لیے جھکا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم جو ابن راہوے کے نام سے معروف ہیں، دوسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی، تیسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الحمیری ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں معمر بن راشد الازدی ثقۃ ثبت فاضل، پانچویں ہیں اسحاق بن موسیٰ الانصاری جن کا مکمل تعارف ہے اسحاق بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن یزید الانصاری الخطمی، قاضی نیشاپور کے قاضی تھے، ثقۃ متقن، اور یہ ان کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے۔ چھٹے ہیں ولید بن مسلم القرشی ثقۃ، اور ساتویں ہیں الاوزاعی جن کا مکمل نام ہے عبد الرحمن بن عمر بن ابی عمر ثقۃ ثبت امام، آٹھویں ہیں محمد بن رافع القشیری النیشاپوری ثقۃ عابد، اور ناویں ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج الاموی ثقۃ فقیہ فاضل، اور امام زہری رحمہ اللہ کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں فلما احویت لاقتلہ، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ امام جوہری رحمہ اللہ کے مطابق احوا الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کی طرف جھکا تاکہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لوں، اور امام اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احویت بالشیء کا مطلب ہوتا ہے اومأت الیہ، کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث۔ حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت فرمائی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کا کیا حکم ہے اگر میں کفار کے کسی آدمی سے ملوں؟ آگے سابقہ روایت کی طرح بیان فرمایا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ عظیم صحابہ اور مشہور جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتے تھے، اور قبیلہ زہرہ کے اسود بن عبد یغوث کے حلیف اور منہ بولے بیٹے یعنی متبنہ تھے، اسی وجہ سے آپ کو ابن الاسود کہا جاتا ہے۔ آپ چھٹے مسلمان تھے، اور 33 ہجری میں 70 سال کی عمر میں مدینہ کے قریب جرف کے مقام پر وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کے نام کے استعمال کی 3 صورتیں ملتی ہیں، مقداد بن عمر یعنی والد کی طرف نسبت کر کے، اور مقداد بن اسود متبنہ ہونے کی نسبت سے، اور مقداد بن عمر ابن الاسود دونوں نسبتوں کے ساتھ۔ آپ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے، اسی لیے آپ کو مشہد بدر کا صحابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ حرملہ بن یحییٰ التجیبی، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ ابن وہب بن مسلم القرشی ثقۃ حافظ عابد، اور تیسرے ہیں یونس بن یزید بن ابی النجاد الایلی ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ
गुज़श्ता सनद के अंदर गुजर चुका है। वबी क़ाल हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा क़ाल हद्दसना अबू खालिद अल-अहमर क़ाल व हद्दसना अबू कुरैब व इसहाक़ इब्न इब्राहीम अन अबी मुआविया किलाहुमा अन अल-अअमश अन अबी ज़बियान अन उसामा इब्न ज़ैद व हादा हदीस इब्न अबी शैबा क़ाल बअसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सरिया फसब्बहना अल-हुरुक़ात मिन जुहैना फ़अदरकतु रजुलन फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़तअनतुहु फ़वक़अ फ़ी नफ़्सी मिन ज़ालिक फ़ज़करतुहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व क़तलतहु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नमा क़ालहा ख़ौफ़न मिनस्सिलाह क़ाल अफ़ला शक़क़्त अन क़ल्बी हत्ता तअलम अक़ालहा अम ला फमा ज़ाल युकर्रिरुहा अलैया हत्ता तमन्नैतु अन्नी अस्लमतु यौमइज़िन क़ाल फ़क़ाल सअद रज़ियल्लाहु अन्हु व अना वल्लाहि ला अक़्तुलु मुस्लिमन हत्ता यक़्तुलहु ज़ुल बुतैन यानी उसामा क़ाल क़ाल रजुलुन अलम यक़ुलिल्लाहु अज़्ज़ व जल व क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़क़ाल सअद क़द क़ातलना हत्ता ला तकून फ़ितना व अंत व अस्हाबुक तुरीदून अन तुक़ातिलू हत्ता तकून फितना। उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सरिया में भेजा। सुबह हुरुक़ात के मकाम पर कबीला जुहैना वालों से हमारी जंग हुई। एक शख्स को मैंने जा लिया, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने उसे नेज़ा मारा। इससे मेरे दिल में खिलजान पैदा हुआ, लिहाजा इस वाक़े का तज़किरा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उसने असलहा के खौफ से कलिमा पढ़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था कि तुम जान लेते कि ये कलिमा उसने दिल से पढ़ा था या नहीं? फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल इसी बात को दोहराते रहे, यहाँ तक कि मैं तमन्ना करने लगा कि मैं इसी रोज मुसलमान हुआ होता। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं खुदा की कसम किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक कि ज़ुल बुतैन यानी हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु इससे लड़ाई न करें। एक आदमी ने कहा कि अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि तुम उन कुफ़ार से क़िताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह के लिए हो जाए? हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया बेशक हमने इसीलिए क़िताल किया यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो गया, अलबत्ता तू और तेरे साथी चाहते हैं कि फितना बाकी रखने के लिए क़िताल करें। अरब में लफ्ज़ बासना उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी के मुकाबले पर छापा मारने के लिए कोई फौजी दस्ता भेजा जाए। सरिया ऐसे फौजी दस्ते को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक ना हो और इसकी जमा सराया है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ हों तो इसे गज़वा कहा जाता है। सरिया में तादाद आम तौर पर 100 से 500 अफराद तक होती है। अगर ये तादाद बढ़कर 800 हो जाए तो इसे मिनसर कहते हैं और 4000 या इससे ज्यादा हो जाए तो जैश जर्रार कहलाता है। अगर किसी सरिया के अफराद अलग अलग बढ़ जाएं तो इसे बास कहा जाता है जैसे कि इस हदीस में जिक्र है। आगे फरमाया सब्बाहना, फौजी कार्रवाई के लिए सुबह के वक्त को तरजीह दी जाती थी और इसी मुनासबत से लफ्ज़ सब्बाहना इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कुरान करीम में भी आया है फसा सबाहुल मुंज़रीन। और अल-हुरुक़ात एक इलाके का नाम है जो एक शख्स हुरक़ा के नाम से मंसूब है। इसका असल नाम जुहैश बिन आमिर था और इसे ये लक़ब इसलिए मिला कि उसने एक कबीले को आग में जला दिया था। रिवायात में आता है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु और एक शख्स के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। दोनों झाड़ियों के पीछे से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। जब उस शख्स ने मौत करीब देखी तो कलिमा पढ़ लिया, लेकिन हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुमान किया कि वो सिर्फ जान बचाने के लिए कलिमा पढ़ रहा है, दिल से नहीं पढ़ रहा, इसलिए उन्होंने मोहलत ना दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया अफला शक़क़्त अन क़ल्बी, यानी क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा कि इसका ईमान सच्चा था या नहीं? मतलब यह है कि इस्लाम में असल एतबार ज़ाहिरी इकरार का है और दिल की कैफियत का फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। हमें दिल चीर कर देखने की ताकत नहीं, लिहाजा ज़ाहिरी कलिमा ही जान बचाने के लिए काफी समझा जाएगा।
حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت افسوس ہوا اور کہنے لگے کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ بڑا گناہ نہ ہوتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر ایک اور حدیث کے سلسلے میں آیا ہے، جس میں وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے جنگوں سے کنارہ کش ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک حضرت اسامہ، جنہیں محبت سے پیار سے ذوالبطین بھی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا پیٹ کچھ بڑھ گیا تھا، کہ جب تک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے وہ بھی حصہ نہیں لیں گے۔ مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں حضرات صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور تیسرا گروہ غیر جانبدار تھا جس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تینوں موقف کے لیے احادیث سے استدلال کیا جاتا تھا، اس لیے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ سب سے بہتر رویہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ قرآن میں فتنے کے خاتمے تک لڑنے کا حکم ہے، جس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ ہم نے کفار کے خلاف لڑ کر فتنے کا خاتمہ کر دیا، اب تم آپس میں لڑ کر فتنے کو جنم دے رہے ہو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کا تذکرہ متعدد بار گزر چکا ہے۔ ابو خالد الاحمر صدوق، ابو قریب محمد بن علا، اسحاق بن ابراہیم جو ابن راہوی کے نام سے معروف ہیں، ابو معاویہ یعنی محمد بن خازم الضریل، اور الاعمش جن کا نام ہے سلیمان بن مہران۔ ابو زبیان کا اصل نام حسین بن جندب بن حارث بن وحشی بن مالک تھا، کوفہ کے رہنے والے تھے، ثقہ ہیں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب قبیلے کلب تک پہنچتا ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد یا ابو زید تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے اور الحب ابن الحب سے مشہور تھے، یعنی محبوب کا بیٹا محبوب۔ ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں اور خادمہ تھی۔ یہ سند خماسیات میں سے ہے اور اس میں صیغ ادا میں تحدیث اور عنعنہ دونوں موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں اور اس میں ہائے تحویل بھی موجود ہے۔ ابو قریب ان 9 راویوں میں سے ہے جن سے اصحاب اصول ستہ بغیر واسطے کے روایت کرتے ہیں۔ فوائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ابو معاویہ امام اعمش سے روایت کرنے والے سب سے معتبر راوی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سند میں ایک تابعی یعنی اعمش دوسرے تابعی یعنی ابو زبیان سے روایت کر رہے ہیں۔ کتب ستہ میں صرف یہی ابو زبیان یعنی حسین بن جندب ہیں۔ ایک اور ابو زبیان قرشی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ مجہول ہیں۔ حدیث کے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے اور انہیں حب رسول اللہ وابن حبہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب کے بیٹے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی خوبیاں اور فضیلتیں مشہور ہیں اور یہ اس کتاب میں ان کے ذکر کا پہلا موقع ہے۔ اس حدیث میں سریہ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے فوج کا وہ دستہ جو 400 افراد پر مشتمل ہو اور دشمن کی طرف بھیجا جائے، اور اس کی جمع سرایہ ہے۔ لغوی اعتبار سے سریہ کا مطلب ہے لشکر کا چنیدہ اور بہترین حصہ، اور بعض کے مطابق اسے یہ نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ خفیہ کارروائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وصبحنا یعنی ہم صبح کے وقت دشمن پر اچانک حملہ آور ہوئے جب وہ ہم سے بے خبر تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ جہاں تک الحرقات من جہینہ کا تعلق ہے تو یہ قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ تھی۔ ان کا نام الحرقات اس لیے پڑا کیونکہ ان کے اور بنی مرہ بن عوف بن سعد کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے دشمنوں کو تیر اندازی اور قتل کے ذریعے بری طرح نقصان پہنچایا، جسے جلانا کے معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا قول ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ میں ایک شخص کو جا لیا
جس کا نام بعض روایات میں مرداس بن عمرو یا مرداس بن نہیک بیان ہوا ہے۔ لیکن جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی لیکن وار نہ ہو سکا، پھر نیزے کا استعمال کیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تردد اور پریشانی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ واپس پہنچے تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے سخت انداز میں فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ ابن التین رحمہ اللہ کے مطابق اس جملے میں سخت ملامت کے ساتھ نصیحت اور سبق ہے تاکہ کوئی شخص کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے کی جرات نہ کرے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہی سوال دہرانا بہت سخت انکار اور ڈانٹ تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے اس عذر کو قبول نہ کرنا تھا کہ اس نے تو صرف ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ دیگر روایات میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا یا اپنے خون کی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی عظمت اور اس کے احترام پر بہت زور دیتے تھے، چاہے کہنے والے کی نیت مشتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا یا نہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہوئے یہاں فرماتے ہیں کہ اصل مقصد یہ سمجھانا ہے کہ انسان کو صرف ظاہر اور زبان کے اقرار پر حکم لگانا چاہیے، کیونکہ دل کی کیفیت کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر بار بار یہی بات دہرائی تاکہ سمجھایا جا سکے کہ ہمیں دل کی حقیقت معلوم کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ زبان کا اقرار کافی ہے۔ مختلف روایات میں الفاظ کا تھوڑا فرق آیا ہے، ایک میں افلا شققت عن قلبی کا تکرار ہے اور دوسری میں کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، ان الفاظ کا تکرار ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، مطلب یہ تھا کہ آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا تاکہ اتنا بڑا جرم مجھ سے نہ ہوتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ کسی کافر کو جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے قتل کرنا حرام ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں پر سخت انکار کیا گیا ہے جو کسی کے اسلام کا ظاہری اظہار دیکھ کر جلد بازی میں اسے دنیاوی مفاد سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ شریعت میں ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے نہ کہ چھپی ہوئی نیت پر۔ حدیث میں لا الہ الا اللہ کے عظیم مقام کو بھی واضح کیا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ اس بات کی مثال ابو طالب کے واقعے میں بھی ملتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں انہیں یہ کلمہ پڑھنے کو کہا تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی شفاعت کر سکیں۔ اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ شریعت میں ظاہری اسباب اور علامات پر احکام مرتب ہوتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں پر نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد افلا شققت عن قلبی اس اصول کی دلیل ہے کہ فقہ اور اصول فقہ میں ظاہری علامات پر ہی احکام لگائے جاتے ہیں اور دل کی پوشیدہ حقیقت اللہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ کاش میں نے اسی دن اسلام قبول کیا ہوتا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے پچھلے اعمال کو اس سنگین غلطی کے مقابلے میں کم سمجھا، اور یہ بات انہوں نے مبالغے کے طور پر کہی۔ ساتھ ہی اس کا تعلق اس عقیدے سے بھی ہے کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اسلام، ہجرت اور حج سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے متعلق فوائد کا خلاصہ، سبق کا خلاصہ اور سوالات ان کو ہم اگلے سبق میں لے لیتے ہیں، کیونکہ اگلا سبق بھی اسی سبق کا حصہ ہے۔